دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا درد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ ویسے تو انسان کو زندگی بھر سیکھتے رہنا چاہیے، دینی تربیت لیتے رہنا چاہیے، بہتر سے بہترین کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے، مگر جس عمر کا سیکھا ہوا پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے وہ بچپن ہے۔ بچپن میں اگرچہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا سیکھیں، کس سے سیکھیں، کیسے سیکھیں، اس وقت غیر شعوری طور پر ہی صحیح، مگر جو کچھ بھی سیکھ لیا جائے اس کا اثر زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ یہ کہنا بے جا نہیں کہ لاشعوری کی اس عمر میں جو شعور آ جائے وہ سرمایہ حیات بن جاتا ہے۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی، کیونکہ اچھا پودا ہی مستقبل میں ایک تن آور درخت بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت ان کی تربیت میں لاپرواہی برتی جائے تو قوی امکان ہے کہ آنے والی کئی نسلوں کا نقصان ہو۔ اولاد خواہ نرینہ ہو یا بچیوں کی صورت میں رحمت خداوندی ہو، بہرحال ان کی دینی تربیت لازم ہے۔ تاہم بیٹیوں کی تربیت پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ بیٹی فطری طور پر کمزور طبیعت ہونے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں کسی نئے خاندان کا معزز فرد اور آنے والی نسل کے لیے تربیت گاہ بنے گی۔ اس کی اچھی تربیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک خاندان بلکہ آنے والی نسل کو ایک اچھی تربیت گاہ فراہم کی گئی ہے۔ افسوس کہ ہم اپنی نوعمر بیٹیوں اور بہنوں کو اچھی تربیت کے بجائے دانستہ یا نا دانستہ طور پر انہیں ایسا ماحول فراہم کر رہے ہیں، ایسی تربیت دے رہے ہیں جو اسلامی مزاج سے بالکل متصادم ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس شخص سے متاثر ہو اسے جیسا بننے کی کوشش کرتا رہے، یعنی انسان اپنے آئیڈیل کے اوصاف اپناتا ہے اور ویسا ہی بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہمارا میڈیا اور نظام تعلیم ایسی خواتین کو آئیڈیل بنا کر پیش کر رہا ہے جو رہنما ہونا تو دور کی بات خود بھی سیدھے رستے پر نہیں ہے۔ مغرب اپنے مفادات کے لیے کچھ خواتین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، دیکھا دیکھی ہمارا میڈیا بھی انہیں عوام میں مقبول بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں انہیں اپنا آئیڈیل سمجھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنے لگیں گی۔ ظاہر ہے کہ جو خواتین خود راستے سے بھٹکی ہوئی ہیں ان سے متاثر ہونے والی بچیاں کیسے رائے راست پر رہ سکتی ہیں۔ ماضی قریب میں عالمی طاقتوں نے ایک پاکستانی بچی کو خوب شہرت دی، نوبل انعام سے بھی نوازا۔ ہمارا میڈیا بھی اس مقبولیت دے رہا ہے اور اسے یہ بھی خوش فہمی ہونے لگی ہے کہ مستقبل میں اسے پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر مرجمان کیا جائے گا، مگر آئے روز اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جو کسی مسلم خواتین کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ ہمیں یہ بات سمجھنے اور اپنے گھر والوں سمیت دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے آئیڈیل خواتین وہ نہیں جنہیں مغرب و اعزازات سے نوازتا اور پروموٹ کرتا ہے۔ ہمارے لیے رہنمائے وہ صحابیت اور صالحات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہے جن کی کردار کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعجاز و تکریم اور دعاؤں سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کی جانثار اطاعت و گزار صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اسلام قبول کر کے اس پر یوں عمل کیا۔ ان کے اقوال واقعات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اور بلا شبہ آج بھی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سچا مسلمان بننے کے لیے ان کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ جس خوبی کا بھی ذکر کیجیے، خواہ وہ علم دین کا شوق ہو، بہادری اور جانثاری ہو یا وصف حیا ہو، ہر ایک خوبی میں ان کا کردار منارہ نور ہے۔ آج کے خطبہ میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے کچھ اوصاف اور ایمان افروز واقعات کا تذکرہ ہوگا تاکہ ہم اپنی گھر والیوں بالخصوص نوعمر بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے حسین اوصاف کا سبق پڑھا سکیں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی لائق تقلید خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہایت شوق سے علم دین حاصل کرتیں، پھر خود بھی عمل کرتیں
اور یہ سرمایہ امت تک منتقل کرنے کا بھی اہتمام کرتی۔ سیدنا ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مرد آپ کی خدمت میں حاضری کا بہت فیض پاتے ہیں اور بکثرت آپ کے حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی خاص دن عطا فرمائیں جس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں خاص دن میں مخصوص جگہ پر جمع ہونے کا حکم دیا اور ان کے پاس تشریف لے جا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے کچھ سکھایا۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو جس دینی مسئلے میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی وہ معلم اعظم صلی اللہ تعالی وسلم اور امت الہات المومنین کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھاتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابیات کے شوق و علم دین کو داد دیتے ہوئے فرمایا، انصاری خواتین کتنی اچھی ہیں، حیا میں اعلیٰ شان ہونے کے باوجود دین سمجھنے میں ہچکچاتی نہیں ہے۔ توجہ طلب بات ہے کہ وہ خواتین جو دور جاہلیت کے بالکل قریب تھی، جاہلانہ معاشرے میں پلی بڑی تھیں، انہیں کس چیز نے اپنا سنجیدہ سلجھا ہوا اور علم دین کا شوق بنا دیا کہ اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی کہ ہمیں بھی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی وقت عنایت فرمایا جائے۔ ان میں یہ انقلاب کیسے آیا کہ حیا میں بھی اعلیٰ شان کی حامل تھی اور دین سمجھنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں علم دین کا شوق پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن مجید میں علم دین کے فضائل پڑھے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے سنے۔ مثلا ارشاد مبارک ہے، جو علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ بے شک طالب علم کی خوشی کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اور طالب علم کے آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی۔ ایسے دل نواز فرامین سامنے ہوں اور دل میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بھی موجود ہو تو پھر علم دین حاصل کرنے کا شوق دل میں ایک سمندر بن کر کیوں موزوں نہیں ہوگا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ گھروں میں قرآن مجید موجود تو ہوگا مگر شاید گنتی کی ایسی خوش نصیب خواتین ہوں گی جنہوں نے اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہوگا یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث طیبہ کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس دولت کی قدر معلوم ہی نہیں اسے حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو علم دین کا شوق دلایا ہی نہیں ہوگا تو پھر یہی صورتحال ہونی ہے۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو علم دین کا شوق اس لیے بھی تھا کہ انہیں دین ماحول فراہم کیا گیا۔ ان کے رسم و رواج، گھر اور باہر کے معاملات دین کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کے گھر والے مرد دین سیکھنے کے شوقین تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم دین حاصل کر کے اپنے گھر والوں کو بھی سکھاتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارا حال ہمارے سامنے ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول فراہم کریں، انہیں جدید ذرائع سے علماء سنت یا معلمات کے علمی درس سنانے کا اہتمام کریں، پردے کے ساتھ ساتھ علمی محافل میں شرکت کی سعادت دلائیں اور خواتین کے لیے مفید کتابیں فراہم کریں۔ سیدنا ابو سلمان مالک بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ دین سیکھنے کے لیے جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی واپسی پر انہیں یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، ارجعوا الی اہلکم فعلموہم ومروہم، اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا کر انہیں بھی شریعت سکھاؤ اور شرعی احکام پر عمل کرنے کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے ہیں کہ مسلمان دین کے معاملے میں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کریں۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑے بہادر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے آپ کی امت نے ہمیشہ بہادری کی انوکھی داستانیں رقم کی ہیں۔ صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کی بہادری تو ہے ہی بے مثال۔
شاعر نے کیا خوب کہا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فانے میں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ ام سلیم بنت ملحان ہمشیرہ سیدنا ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہایت بہادر جائن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور خدمت گزار اور خیر کے کاموں میں پیش رہنے والی خاتون تھی۔ بہت سے غزوات میں شریک ہو کر مجاہدین کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ حسنین کے موقع پر انہوں نے اپنے ساتھ ایک تیز دار خنجر لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ خنجر کس کے لیے ساتھ لیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگی، یہ اس لیے ساتھ رکھا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو یہ اس کے پیٹ میں گھونپ دوں گی۔ جناب انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری پر خوش ہو کر تبسم فرمانے لگے کہ خواتین تو بہت کمزور دل ہوتی ہیں، دشمن کو دیکھتے ہی ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، مگر ام سلیم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے کیسی لائق تحسین بہادری عطا کی ہے۔ بہادر خواتین میں ایک نمایاں نام سیدنا ام حرام بنت ملحان ہمشیرہ سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ بہت مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہو کر کیلولہ دوپہر کو کچھ آرام کرتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور محرم تھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولہ سے تبسم فرماتے ہوئے بیدار ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے کیوں تبسم فرمایا ہے؟ ارشاد ہوا، میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں جو راہ خدا میں جہاد کے لیے سمندر بحیرہ عرب پر ایسے سوار ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ سیدنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جذبہ جہاد موزن تھا۔ فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، آپ ان میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آرام فرما ہو گئے، پھر تبسم فرماتے ہوئے بیدار ہوئے۔ انہوں نے تبسم کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے کی طرح کلمات ارشاد فرمائے۔ انہوں نے التجا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے مجاہدین کے اس لشکر میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پہلے لشکر میں شامل ہیں۔ چنانچہ سمندری راستے سے اسلام کا سب سے پہلا لشکر امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت روم کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں حضرت ام حرام بھی اپنے معزز شوہر سیدنا عمادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شریک تھیں۔ دوران سفر سواری سے گر کر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بہادری کے وصف میں ایک اعلیٰ مثال سیدنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں آپ کا نام آب زر سے لکھا جاتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑی مرثیہ گو شاعرہ تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری میں جنگ قادسہ ہوئی تو آپ اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئیں۔ میدان جنگ سجنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو وعظ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، میرے بیٹوں، تم نے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے ہجرت کی۔ قسمیں بخدا تم حلال اولاد ہو، میں نے تمہارے باپ سے کوئی خیانت نہیں کی۔ تم جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے لیے بے پناہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ میرے بیٹو، آخرت کا گھر اس فانی دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب جنگ شروع ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور اسلام کے لیے آخری دم تک ثابت قدم رہنا۔ خوش نصیب بیٹوں نے اپنے عظیم ماں کی تقریر سن کر جوش بھرے انداز میں دشمنوں پر حمل کیا۔ چاروں بھائیوں نے انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ جہاد کیا اور چاروں ہی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ جب ان کے عظیم والدہ کو بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے رونے دھونے اور ویلا کرنے کے بجائے ایسے کلمات کہے جنہیں پڑھنے اور سننے کے ساتھ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ الذی
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے شہیدوں کی ماں بنا دیا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے گا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعجاز کے لیے انہیں چاروں بیٹوں کا وظیفہ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں حیا کی ایسی خوبی رکھی ہے جو انسان کو حقیقت میں انسان بنا دیتی ہے. قرآن و سنت میں حیا کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی. تمام تر بھلائی حیا ہے. حیا جس قدر ہو بھلائی ہے. یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا ہم نے حکمت و فلسفہ کی بعض کتابوں میں پڑھا ہے حیا کا فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہے. اس سے وقار تو حاصل ہوتا ہے مگر کچھ کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے. راوی کہتے ہیں اس کی بات سن کر غصے کی وجہ سے سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں فلسفہ کی واہیات لاتا ہے. وصف حیا میں بھی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے ایسی شان عطا کی تھی کہ آج امت کو ان کی پیروی کی ضرورت ہے. ایک غزوہ میں سیدنا خلاد ہند بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا. وہ اس کے بارے میں معاملات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں. اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے. بیٹے کی شہادت کے بعد تو ہوش اٹھ جاتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا میں نے بیٹا کھویا ہے لیکن حیا سے ہرگز محروم نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیا باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ 2 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. غزوہ احد میں سیدنا خلاہد بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے متعدد افراد شہید ہوئے. آپ کے شوہر سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا. آپ کے بھائی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور آپ کے بیٹے نے بھی شرف شہادت پایا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم خاتون سے جنگ کی صورتحال پوچھی تو وہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سے ہیں اور جب آپ سلامت ہیں سب خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسلمانوں کو شہادت نصیب کی اور کافروں کو نامراد واپس لٹایا ہے اور اللہ قوت والا عزت والا ہے. شرم و حیا کی اس اعلیٰ مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ندامت سے سر جھک جاتا ہے. جب مائیں سیدہ خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باحیا تھی تو ان گود میں پلنے والے بھی مرد میدان ہوتے ہیں. آج ہماری خواتین چادر حیا سے عاری ہے تو اولاد کا حال بھی ناقابل بیان ہے. امت مسلمہ کا عروج کل بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ تھا اور آج بھی انہی کے قدموں سے وابستہ ہے. غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیش کی ہیں قیامت تک وہ امت کے لیے منارہ نور اور لائق تقلید ہے. کاش ہمیں اور ہماری خواتین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے آئیڈیل مغرب کے اشاروں پر چلنے والے نہیں بلکہ ہمارے رہنما سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. نئی نسل کے ایمان کی حفاظت اور دین و دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انہیں صحابہ صحابیات علیہم رضوان کی سیرت سے روشناس کرائیں. بالخصوص 9 عمر بہنوں اور بیٹیوں کو صحابیات اور دیگر صالحات رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات پڑھائیں اور سنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے اس بیان کے اندر سنا ہے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن سے بچنے کا کہا ہے اس بیان کے اندر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.